چلتے وہ صوبے کربلا پہنچے اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد آج کم و بیش 1400 سال گزر گئے، لیکن وہی شہادت کو دوام نصیب ہے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ تو لہذا جب تک کائنات باقی رہے گی، جہاں جہاں مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے گا، وہیں وہیں امام علی مقام آپ کی شہادت کا چرچا بھی جاری و ساری رہے گا۔ تو کہنا پڑے گا کہ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا کہ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ حسین کی شہادت کے چرچے کیوں جاری و ساری رہیں گے؟ کیونکہ وہ شہادت ہے کہ جس شہادت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ناز کر رہے ہیں۔ امام علی مقام ابھی بچے ہیں، بچپنا ہے، جبریل امین پیغام لے کر آتے ہیں کہ آقا آپ جس اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کے اسی بیٹے کو آپ کے امت کے لوگ ایک وقت آئے گا کہ اس کو شہید کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام غمگین ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کبھی حسین کے ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی لب و رخسار کو چومتے ہیں، کبھی گردن کو چومتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حسین سے اتنی محبت کیوں؟ تو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگوں محبت کی وجہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا یہ کیا بات ہوئی کہ حسین منی، سمجھ آ گئی کہ باپ آگے چلتا ہے، بیٹے کی نسل باپ سے ہوتی ہے، تو آپ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، سمجھ آ گئی کہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے، حسین تاجدار کائنات سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، آقا اس کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ حسین سے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ مکہ کی وادی سے لے کر مدینہ تک، وہاں سے بدر و حنین تک، فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن کربلا سے لے کر قیامت تک اور روز محشر تک جس سے دین کو بقا ملے گی اور میری شریعت محمدی کا نام زندہ رہے گا، وہ حسین ہوگا، حسین کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین جب جب میرا نام لیا جائے گا ساتھ میرے بیٹے کا تذکرہ بھی ہوگا، اور جہاں میرے بیٹے کا تذکرہ ہوگا وانا من الحسین، وہاں مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اس لیے امام علی مقام کی شہادت قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ آج 10 محرم کا دن، واقعہ کربلا رونما ہو چکا۔ اب میں براہ راست اب اس بڑی تفصیلات ہیں، تاجدار کائنات نے ایک تو امام شہادت آپ کی شہادت کی خبر بھی دے دی، سن بھی بتا دیا، اور جگہ کا بھی تعین کر دیا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے شہید کرنا تھا ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ہو سکتا ہے سننے والے آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن قاری صاحب صاحب علم ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تاجدار کائنات نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری مسند پر کچھ اوباش لڑکے بیٹھ گئے ہیں،
اور جن کی وجہ سے میری آل کو بڑا نقصان پہنچا ہے، میری مسلط کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میری آل کو اذیت دے رہے ہیں، گھبرا کے اٹھ پڑے۔ دل کے اندر کچھ خوف محسوس ہوا کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ پاک نے اسی وقت سورہ کوثر عطا کر دی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ اسی وقت یہ سورت بھی نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس سورت کی جو شان نزول ہے وہ اپنی جگہ لیلۃ القدر مراد ہے، لیکن یہاں جامع ترمذی کے اندر امام حسن مجتبی آپ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فرمایا جو تاجدار کائنات نے خواب دیکھا تھا نا کہ کچھ اوباش لڑکے میری مسند پر سوار ہوں گے اور میرے دین کی دھجیاں کھیلیں گے، میرے حسین کو آج کو نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا لیل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو 1000 مہینوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فرمایا اس سے مراد جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کی مراد تھی۔ بنو امیہ نے پورے 1000 مہینوں تک حکومت کی ہے۔ مفسرین نے بحث کی، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا،